يا مرحبا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات اور دینی بچوں اور مسلیان کرام، سب سے پہلی چیز یہ کہ ہمیں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں بہت کم ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے مجھے اور آپ کو زندگی دی اور وہ زندگی گزارنے کے لیے ایک مقصد یعنی ہدایت کے طور پر دین دیا، ایمان دیا، ایمان کی دولت. اس کے آگے یہ کہ اللہ کا ہمیں اس لیے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اس کے گھر میں آنے کی توفیق. ورنہ آپ جاؤ گاؤں میں دیکھو کتنے لوگ ہیں، لیکن کم از کم 25 گھر ہیں ہمارے گھر. 25 گھر میں 2 مسلمان مرد جو بڑے آدمی ہیں جن پر نماز پڑھنا فرض ہے، گھر کے 2 آدمی بھی پکڑ لیں تو 50 آدمی مسجد کو آنا کہ نہیں، لیکن نہیں آنا. کیوں؟ کیونکہ یہ گھر میرا اور آپ کا نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے. اور یہ گھر میں آنے کے لیے اللہ کی طرف سے حکم ہونا اور اللہ کی طرف سے ہدایت ہونا یہ ضروری ہے. اور وہ ہدایت، وہ حکم اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا. تو باقی کے لوگ جو لوگ ہیں ان کو اللہ نے ابھی ہدایت نہیں دی. تو اسی لیے ہمیں اللہ کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں بہت کم ہے. اگر ہم پوری زندگی بھی شکریہ ادا کرنے میں گزار دیں، پوری زندگی سجدوں میں نماز میں گزار دیں، تب بھی کم. ابھی میں نے خطبے میں آیت تلاوت کی اور حدیث بھی تلاوت کی. آیت یہ کہ اللہ کے علاوہ میرا اور آپ کا کوئی کچھ بھی نہیں. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، ایک ہی خدا ہے جو لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. قرآن کی آیت ہے. قرآن میں آتا ہے کہ تمہارا رب ایک، اور وہ کیا ہے؟ عبادت کے لائق ہے، اور وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. ابھی آگے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے ان الدین یسر، دین بہت آسان ہے. دین کیا ہے؟ ان الدین یسر، بہت آسان ہے. لیکن اسے سیکھنے کی تڑپ ہمارے اندر ہونا یہ ضروری ہے. دین آسان بھی ہے، مشکل بھی ہے. مشکل وہ آدمی کے لیے ہے جس کے اوپر شیطان حاوی ہوا. آسان وہ آدمی کے لیے ہے جو اللہ کے اوپر توکل رکھتا ہے، جو اللہ کے اوپر توکل رکھتا ہے. اور آگے حدیث من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں جو ہم نے عمل کیا، آپ کو دکھایا، تم وہ عمل کرو، قبول ہوگا. اگر جو ہمیں عمل کر کے نہیں دکھائے، تم اپنے آپ سے کچھ کرنے لگ جاؤ، اپنی آپ سے تم خود دین کو عمل کرنے لگ جاؤ، تو یہ عمل اللہ بھی قبول نہیں کریں گے اور
تمہیں یہ عمل کے بدلے ثواب بھی نہیں ملے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. دیکھو پہلی چیز میں نے کیا بتائی, ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے, جتنا بھی شکر ادا کرے کم. اب دوسری چیز یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھتے ہوئے دعا بھیجنا اور ان کا بھی ہمیں شکریہ ادا کرنا ضروری. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کائنات کو بنائے, کائنات کو بنانے کے بعد ساتوں آسمان, ساتوں زمین, پیڑ پودے, درخت اور جو جانور ہمیں دیکھ رہے ہیں, 4 پاؤں سے چلنے والے بھی ہیں, پنکھوں سے اڑنے والے بھی ہیں, 2 پیر سے چلنے والے بھی ہیں, بہت سارے ہیں. جو زمین میں چھوٹے چھوٹے رینگنے والے کیڑے مکوڑے ہیں, ہر مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا. بعد میں کیا کیا؟ انسان کو پیدا کیا. انسان کو بنانے کے بعد انسان کی رہنمائی اور انسان کے سیدھے راستے کی محنت کے واسطے اللہ نے نبیوں کو, انبیاء کو چنا, پاک بندوں کو چنا اور دنیا میں بھیجا. اب مان کے چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سارے نبی جو آئے تھے دنیا میں, اگر وہ نہیں آتے تو آج میں اور آپ مسلمان ہوتے, صرف انسان ہوتے, مسلمان نہیں ہوتے. لیکن اللہ نے نبیوں کے ذریعے ہمارے تک دین کو پہنچایا اور ہمیں ایمان کی دولت دی. اسی لیے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرنا ہے؟ درود بھیجنا ہے, دعا کرنا ہے اور شکریہ ادا کرنا ہے. یہ 2 چیزیں ہمیں کریں. کیوں کرنا ہے ابھی میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں. چھوٹا سا مختصر واقعہ ہے, سچا واقعہ ہے, چلا ہوا گزرا ہوا. یا حیدرآباد میں یا بنگلورو میں کوئی ہاسپٹل میں کیا ہے, ایک بوڑھے آدمی کا ہارٹ کا آپریشن ہوا. بوڑھے آدمی, سچا واقعہ ہے, کہانی نہیں ہے. ہاں, تو ان کے ہارٹ کا آپریشن ہوا. ہارٹ کا آپریشن, بوڑھے آدمی تھے, تو آپریشن ہوا کم از کم 1-1.5 گھنٹہ. تو آپریشن کے بعد سب الحمدللہ ٹھیک ہو. ٹھیک ہونے کے بعد ڈاکٹر پورا آپریشن ہونے کے بعد بل دے کے آتے نا, اتنا خرچہ ہوا, اتنے دوائی ہوئے, اتنا ڈاکٹر کا خرچہ, اتنے آپریشن کا خرچہ, اتنا ہاسپٹل کا بل ہے, یہ سب دیتے نا, روم کا بل, ایسے سب. تو پورا آپریشن سکسیسفل ہونے کے بعد آدمی, جو بوڑھے آدمی تھے, وہ ٹھیک ہونے کے بعد ان کے پاس بل لے کے آئے, اتنا تمہارا خرچہ آیا ہاسپٹل. اب وہ بوڑھے آدمی بل کو دیکھ کے رونے لگ گئے. ایسا رو رہے ہیں, ایسا رو رہے ہیں. بہت سارے لوگ آگے سنبھال رہے ہیں. کیوں رو رہے ہیں؟ مت رو, ہمیں پیسہ دیتے, ہمیں مدد کرو. یہاں تک کہ ڈاکٹر کو بلائے. ڈاکٹر آ کے دیکھا بوڑھے آدمی بہت رو رہے ہیں. بعد میں ڈاکٹر بولے, تمہیں پیسے زیادہ ہو گئی, بل زیادہ ہو گئی, اس لیے رو رہے ہیں, کیا ٹینشن لے رہے ہیں؟ ٹینشن مت لو, تمہاری بل 10 لاکھ روپے ہوئی ہے. تمہاری بل 10 لاکھ روپے ہوئی ہے, ہاسپٹل کا, آپریشن کا, ٹیبلٹس کا, جو بھی انگریڈینٹس یوز ہوئے سب کا. تو ابھی میں 2-3 لاکھ روپے کم کر کے تمہارے پاس پیسہ لیتا ہوں, تمہیں ٹینشن لینا ہوگا. لیکن وہ جو آدمی, بوڑھے آدمی تھے نا, جو رو رہے تھے نا, جن کا آپریشن ہوا تھا, انہوں روتے ہوئے ڈاکٹر صاحب سے یہ کہنے لگے, ڈاکٹر صاحب پیسے زیادہ ہو گئے اس لیے میں نہیں رو رہا ہوں, میں یہ سوچ کے رو رہا ہوں کہ میری عمر 70 سال کے اوپر ہے. صرف تمہیں 1.5 گھنٹہ میرے دل کا آپریشن یعنی دل کی حفاظت کرنے کے واسطے 10 لاکھ روپے لے رہے ہیں. جب سے میں پیدا ہوا, جب سے میں ماں کے پیٹ میں بن رہا تھا, تب سے لے کے آج تک بھی عمر میری کتنی ہوئی؟ 70 سال سے زیادہ عمر ہوئی. آج تک بھی میرے دل کی حفاظت اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جب میں اللہ کے پاس جاؤں گا, جب میرا انتقال ہوگا, جب حشر کے میدان میں قیامت کے دن اٹھنا ہے نا, مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے نا, سب کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. تو جب میں جاؤں گا, جب اللہ تعالیٰ میرے سے سوال کریں گے کہ تمہارے دل کی حفاظت کا, تمہارے جسم کی حفاظت کا, تمہارے آنکھوں کی, ہاتھوں کی, کانوں کی, یہاں تک کہ تمہارے پورے جسم کی حفاظت کا اتنا تمہیں مجھے بدلا دو, تو میں کیا اللہ کو دے سکوں؟
میں یہ سوچ کے رو رہا ہوں بول کے بوڑھے تھے. ان کی یہ بات بولنا ہی تھا, پورے ہاسپٹل میں سارے لوگ افسوس کرنے لگے, سوچنے لگے, رونے لگے. کیا سوچ رہے ہیں؟ صرف 1.5 گھنٹہ دل کی حفاظت آپریشن کرنے کے واسطے ڈاکٹر 10 لاکھ روپے پوچھ رہا ہے. تو سوچو اللہ پورے 70 سال سے میرے دل کی حفاظت کر رہا ہے, تو میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ اللہ جب میرے سے سوال کریں گے تو اللہ کو میں کیا حساب دوں؟ یہ ہوگی صرف دل کی بات. اب لوگوں کو ایک اور بار مثال دیتا ہوں. اب جا کے گورنمنٹ ہاسپٹل یا کوئی بھی دواخانے میں, کوئی ہاسپٹل میں جاؤ, جا کے دیکھو چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو بھی کیا کر رہے ہیں معلوم؟ ابھی 500 روپے 600 روپے لے کے ایک بوٹل آتا آکسیجن کا, وہ بوٹل لگا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے. میں اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوں ہاسپٹل میں, گورنمنٹ ہاسپٹل میں یا RDT میں. آپ جا بھی جاؤ ہاسپٹل میں, جا کے دیکھو چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو کیا بول رہے تو آکسیجن کی پرابلم, سانس نہیں لے سک رہے, ایسے پرابلمس ہیں. بچوں کو تک بھی سانس لینا مشکل ہو گیا ہے, اور وہاں صرف ایک چھوٹا سا بوٹل آکسیجن کا سانس لینے کے واسطے 500 روپے 600 روپے دینا پڑتا. لیکن آج کتنا ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا بولے, کیونکہ اللہ نے مجھے اور آپ کو صحیح سلامت رکھا ہے, صحیح صحت دی ہے, صحیح جسم دیا ہے, صحیح دل و دماغ دیا ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ کبھی کسی نے پیسے پوچھے ہمارے سے آ کے, کبھی اللہ پیسے پوچھے, کبھی فرشتے آئے تھے ہمارے پاس پیسے پوچھنے, کبھی نبی آئے تھے ہمارے پاس کچھ پوچھنے. لیکن اللہ خود قرآن مجید میں بول رہے ہیں, کیا بول رہے ہیں؟ اللہ بول رہے ہیں کہ میں نے تمہیں جو کچھ دیا ہے, جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے, کیا دیا ہے؟ میں نے زمین کو بنایا تمہارے لیے, آسمان کو بنایا تمہارے لیے. زمین و آسمان کے بیچ کے جو بھی چیزیں ہیں, آپ کھانے والی چیزیں لے لو, دیکھنے والی چیزیں لے لو, استعمال کرنے والی چیزیں لے لو, پہننے والی چیزیں لے لو, جتنی بھی چیزیں ہیں میں نے تمام چیزوں کو تمہارے لیے بنایا. لیکن تمہیں میں نے, اللہ قرآن میں بولتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ قرآن میں بول رہے ہیں, میری باتیں نہیں ہیں, میں اپنی زبان سے اپنے منہ سے نہیں بول رہا ہوں. آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں, آپ کو معلوم ہوگا قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمام کائنات کو میں نے تمہارے لیے بنایا ہے, لیکن تمہیں میں نے میری عبادت کے لیے بنایا ہے. اب بتاؤ ہمیں کیسا عبادت کرنا, کتنے خوشی سے, کتنے شوق سے, کتنے جذبے سے کیسے عبادت کرنا ہے. اللہ قرآن میں بول رہے ہیں پوری دنیا میں تمہارے لیے بنایا ہوں, تمہیں میرے لیے بنایا ہوں. لیکن آج افسوس کی بات, ہمیں جو ہمارے لیے بنی ہے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, جس کے لیے ہمیں بنائے گئے ہیں وہ اسے چھوڑ دیں. یہ افسوس کی بات ہے. آج ہمارے نوجوان ہیں, یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی آپ لے لو, قرآن کا علم نہیں ہے, اللہ کے بارے میں معلوم نہیں ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم نہیں ہے, صحابہ کے بارے میں معلوم نہیں ہے, دین و ایمان کے بارے میں معلوم نہیں ہے, صحیح عقیدوں کے بارے میں معلوم نہیں ہے. معلوم ہے تو اچھا یہ معلوم ہے کہ کون سی ہوٹل کب کھلتی, کون سی ہوٹل میں کتنا اچھا کھانا ملتا, اور کون سے گھر میں ٹی وی ہے, کون سے گھر میں نہیں ہے, کہاں کھیلنے گئے تو مجھے کوئی بھی نہیں پوچھتے, کہاں کھیلنے گئے تو مجھے کو اچھا دکھتا. آج ہر کون سا موبائل اچھا رہتا ہے, کون سے جگہ میں کیا ہو رہا ہے, کون سے گاؤں میں کیا چل رہا ہے, ہر چیز انسان کو معلوم ہے. لیکن جو معلوم ہونا ہے وہ معلوم ہے. افسوس کی بات, دین کے بارے میں, ایمان کے بارے میں, اللہ رسول کے بارے میں آج ہمارے بچوں کو بھی معلوم نہیں ہے. ہمارے بچوں کو کیوں معلوم نہیں ہے؟ کیونکہ ہمیں خود معلوم نہیں ہے. جب ہمیں معلوم ہوگا, جب ہم عمل کریں گے تب جا کے ہمارے بچے سیکھیں گے, ہے نا. اور جب ہمیں عمل ہی نہیں کریں گے, جب ہمیں معلوم نہیں ہے بڑے آدمی ہوں, تو بچوں کا کیا قصور؟ اس میں بچوں کی کوئی غلطی ہے؟ یہاں تک کہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں, شاید میری بات آپ لوگوں کو بری لگے, پہلے ہی میں معافی چاہتا ہوں. آپ دیکھو جو گندگی کھانے والا جانور ہے نا, گندگی کھانے والا جانور, وہ بھی اپنے بچوں کی حفاظت کرتا, وہ بھی اپنے بچوں کو جیسے جیسے وہ چل رہا ہے ویسے ویسے وہ ساتھ میں لے کے چلتا ہے. وہ بھی اپنے بچوں کو کہاں رہنا ہے, کہاں جانا ہے, کہاں کیسے رہنا ہے, کہاں اپنے آپ کی حفاظت کرنا ہے, یہ ساری چیزیں سکھاتا.
لیکن آج انسان ہے، میں اور آپ ہیں، کہ ہمیں ہمارے بارے میں ہی لگی ہوئی ہے، ہمارے بچوں کے بارے میں ہمیں معلوم تک نہیں۔ اب بہت سارے لوگوں کو ڈاؤٹ آتا ہے، ابھی صاحب تمہیں کیا جی ویسا بول رہی، ہمیں ہمارے بچوں کے واسطے کما رہے ہیں، ہمارے بچوں کے واسطے ہمیں محنت کر رہے ہیں، بچوں کو پڑھا رہے ہیں، بچوں کو اچھا سے اچھا کپڑا پہنا رہے ہیں، اچھا سے اچھا کھانا کھلا رہے ہیں، اچھا سے اچھا گھر بنا کے دیے ہیں، ٹی وی دلائے ہیں، کھیلنے کی چیزیں دلائے، اتنا سبھی کریں، ہمیں تمہیں کیا آتا ہے سب؟ تو آپ لوگوں کو میں بتا دیتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود قرآن میں بھی فرماتے ہیں، بہترین ماں باپ وہ ہیں بچے کے لیے جو دنیاوی چیزیں بھلے کم دے لیکن دین کے اعتبار سے وہ بچے کو پورا پورا دین کا علم سکھائیں، وہ بہترین ماں باپ ہیں اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں۔ لیکن آج افسوس کی بات ہے، ہمیں دین کے بارے میں تو معلوم نہیں ہے، دنیاوی بارے میں بولو، شادی میں جا رہے ہیں تو بچوں کو اچھے سے اچھا کپڑا پہناتے ہیں، بولتے فلاں آدمی کا بیٹا آیا بول کے سب لوگ بولنا جی، میری عزت جاتی، میرے بیٹے گندے کپڑے پہن کے گئے تو، میرے بچے پرانے کپڑے پہنے، میرے بچے گندے لگے تو میری عزت جاتی، بول کے عزت کے بارے میں سوچتے ہیں۔ سوچو آج ہمیں 4 یا 40 آدمیوں کے شادیوں میں، فنکشنوں میں اپنے بچوں کو خوشی خوشی سجا کے سوار کے بھیج رہے ہیں، 40 آدمیوں کی عزت کے لیے، ان کے سامنے ہماری عزت کو بچانے کے لیے کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں کتنے لوگ ہوں گے بتاؤ؟ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ پیدا ہوں گے، تمام کے تمام لوگ وہاں پر ہوں گے، اور ساتھ میں فرشتے بھی ہوں گے، نبیاں بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ خود وہاں ہوں گے، اور سب لوگوں کے سامنے جب ہمارے بچے جہنم میں جائیں گے، جب ہمارے بچے دین کا علم نہیں ہے، اس کی وجہ سے دین پر عمل نہیں کرے، اس کی وجہ سے دین کو نہیں سیکھے، اس کی وجہ سے جہنم میں جا کے جلیں گے، تب ہمیں اچھا دکھے گا؟ جب ہمارا نام روشن ہوگا کیا؟ جب ہمیں عزت ملے گی؟ آج ہمیں دنیا کے اعتبار سے 40 آدمیوں کے بارے میں فکر کرتے ہیں، کیا سوچتے ہیں؟ بھئی ان کے فنکشن میں ہمارے بچوں کو بھیج رہے ہیں، اچھا ریڈی کر کے بھیج رہے ہیں، کیونکہ وہاں 4 لوگوں کے بیچ میں میرا بیٹا جائے گا، 4 لوگ دیکھیں گے، بولیں گے فلاں فلاں آدمی کا بیٹا ہے، اگر میرا بچہ اچھا نہیں لگا تو میری عزت جاتی۔ سوچو یہاں 40 آدمیوں کے بارے میں ہمیں فکر کر رہے ہیں، وہاں ہمیں گن بھی نہیں سکتے، وہاں نبیاں بھی ہوں گے، صحابہ بھی ہوں گے، تابعین بھی ہوں گے، تبع تابعین بھی ہوں گے، ہمارے بڑے ہوں گے، ہمارے بعد میں آنے والے ہوں گے، یہاں تک کہ ہماری اولاد بھی ہوگی، ہمارے جو بڑے گزرے ہیں باپ دادا وہ بھی ہوں گے، اور خود سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ وہاں ہوں گے۔ سوچو تمام کے سامنے جب ہمارے بچے جہنم میں جائیں گے، اللہ نہ کرے جب ہمارے بچے گناہوں کی وجہ سے سزا کاٹیں گے، جب ہمارے بچوں کو فرشتے جہنم میں ڈھکیلیں گے، عذاب دیں گے، تب ہم صبر کریں گے؟ یہ سوچنا ہے۔ اگر میں اور آپ ہمارے بچوں کے بارے میں نہیں سوچیں گے، کون سوچنے والے؟ کوئی فرشتے آنے والے ہیں؟ کوئی نبی آنے والے ہیں؟ کوئی بھی نہیں آنے والے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیسے بچانا؟ دنیا کما کے بچا سکتے نا، کمانا ہے، ایسا نہیں ہے کہ دنیا نہیں کمانا، اگر نہیں کمائے تو بہت سارے لوگ تانا دیتے، کیا کرتے؟ کام نہیں کرتا ہے، اس کے پاس کیا ہے 4-5 ہزار روپے کا کام کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ آج ایسا بھی ماحول آ گیا ہے، اگر کوئی آدمی 20,000 بھی کما رہا ہے تو بولتے ہیں 20,000 نیچ کما رہا ہے، بچی کو کیسے دیتے؟ ہمارے بچوں کے بارے میں آپ جا کے دیکھو، باہر معلوم ہوتا ہے۔ ویسے ہمیں تو اس کا پورا علم نہیں ہے، آپ لوگ باہر گھومتے رہتے ہیں، 4 لوگوں کے ساتھ میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا آج ماحول ایسا ہے۔ لیکن واللہ اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں، اللہ کے نبی اور اللہ نے خود بتایا ہے کہ جس کو میں نے جنت دے دی، جس کو میں نے جنت دے دی، اللہ خود قرآن میں بولتے ہیں، وہ کامیاب ہو گیا، وہ سکسسفل ہو گیا، اور جس کو میں نے جہنم کا تھوڑا سا بھی حصہ، تھوڑی دیر بھی جہنم میں ڈال دیا، وہ ہلاک ہو گیا، وہ ناکام ہو گیا، وہ فیل ہو گیا۔ لیکن آج ہمیں اصل کامیابی، اصل سکسس کو چھوڑ کے، اصل عزت کو چھوڑ کے دنیا کے چند دنوں کے بارے میں ہمیں فکر کرنا ہے، آخرت کے بارے میں۔
سوچو آپ لوگوں کو میں بتا دیتا ہوں، بہت سارے لوگ یہاں ہمارے ساتھ میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے آس پاس میں زندگی گزار، بہت سارے لوگ ان میں سے کیا ہے، دیندار، جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے اور دین کے اعتبار سے زندگی گزاری. لیکن سوچو اچانک اللہ نہ کرے ہمارے گھر کے بازو میں کوئی اچھا آدمی ہے جو ہمارے سے کلوز ہے، رشتہ دار بھی نہیں ہے انہیں، صرف نارمل بازو میں ہے، اس لیے اچھی بات چیت ہے، ملاقات کر رہے ہیں، اچھا تھوڑا رشتہ ہوگا، دوستی ہوگی. اچانک اس کے گھر کو آگ لگ گئی، اور گھر کو آگ لگنے کے بعد اللہ نہ کرے، مثال دے رہا ہوں، اندر چھوٹے بچے بھی ہیں، بڑے آدمی بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، سب کے سب جل گئے. کتنا افسوس کر گئے، افسوس کرتے نہیں، بولتے کہ نہیں، فکر کرتے کہ نہیں، کیسا ہو گیا، کیسا ہو گیا. اچھا آدمی تھا، روزانہ ملاقات کرتا تھا، اچھا آدمی تھا، روزانہ بات کرتا تھا، اچھا آدمی تھا، اچھے بچے تھے، معصوم بچے تھے. بولتے نا، امیجن کرو اگر ایسا ہوا تو ہمیں افسوس ہوتا نا، تھوڑا تھوڑا بہت تکلیف ہوتی نا. سوچو وہ صرف گھر کے بازو والے ہیں، جو اولاد ہماری دنیا میں آئی ہے، جو ہمارے بچے ہیں، چاہے وہ بیکو بچی ہو یا مرد بچہ ہو یا عورت بچی ہو، جو بڑی بچی ہو یا چھوٹی بچی ہو، یا مان کے چلو ہماری اولاد میں سے ہو، ہمارا خون ہے نا، وہ ہماری اولاد ہے نا. جب گناہوں کی وجہ سے، ان کو دین نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے، ہمیں ان کو دین نہیں سکھائے، اس وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے، جہنم میں جلیں گے. دیکھ سکیں گے ہمیں، دیکھ سکیں گے اپنے آنکھوں سے؟ سوچو تھوڑا کیسا ہوگا وہ منظر. اس کے بارے میں کون فکر کرے؟ ہمیں فکر کریں. ہمیں نہیں فکر کریں گے تو ہمارے بچے جہنم میں جانے والے بنیں گے. اور جب ہمارے بچے جہنم میں جانے والے ہوں گے تو وہ اللہ سے سوال کریں گے، اے اللہ، میں نے اپنے طرف سے گناہ نہیں کیا، میں نے اپنی طرف سے غلطیاں نہیں کی، میرے ماں باپ نے مجھے پیدا کیا، میرے ماں باپ کے ذریعے میں دنیا میں آیا، میرے ماں باپ نے مجھے رستہ نہیں دکھایا، میرے ماں باپ نے مجھے اچھے برے کے بارے میں نہیں بتایا، میرے ماں باپ نے مجھے دین کے بارے میں نہیں بتایا، دین کے بارے میں نہیں سکھایا. میں جب جل رہا ہوں تو میرے ماں باپ کو بھی کیا کر، میرے ساتھ میں جانا. جب بچے سوال کریں گے تو اللہ ہمیں بھی جانا. سوچو کیسا عالم ہو، اچھا رہے گا، منظور ہے. اسی لیے ہمیں فکر کرنا ہے، ہمیں خود کی بھی فکر کرنا ہے پہلی چیز. کیوں؟ کیونکہ جب ہم عمل کریں گے تو کیا ہوگی، ہمارے بچے خود بخود ٹھیک ہو جائیں. جب ہم عمل نہیں کریں گے تو ہمارے بچوں کو آپ کسی بڑے مدرسے میں بھی لے جا کے چھوڑ دو، کسی اللہ کے ولی کے پاس بھی چھوڑ دو، پھر جب بچہ گھر کو آئے گا، ماں باپ کو دیکھے گا، پھر ماں باپ کا گود بچے کے لیے سب سے پہلا مدرسہ، سب سے پہلی اسکول ہے. وہاں سے بچے سیکھتے ہیں. جب ہم ہی ٹھیک نہیں رہیں گے تو ہمارے بچے، ہم بیج کیڑ کی ڈال رہے ہیں، سوچ رہے اچھا جھاڑا ہے، کیسے آئے؟ اسی لیے ہمیں فکر کرنا ہے، خود بھی دیندار بننا ہے، دین کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے. آج ہمیں بہت سارے لوگ، ایک چیز میں بتا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، ٹائم ہو رہا ہے. بہت سارے لوگ ہمیں کیا سوچتے ہیں، دین کے بارے میں سیکھنے کے لیے شرمتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں؟ انہیں کیا سمجھتے ہیں، انہیں کیا سمجھتے ہیں، حافظ صاحب کیا سمجھتے ہیں، ہمارے گھر میں عورتیں کیا سمجھتی ہیں. میں کسی کو کیا تو بھی پوچھ لیا دین کے بارے میں تو سامنے والا بولتا کہ نہیں کی. کون کیا سمجھتا ہے وہ چھوڑ دو، اللہ کیا سمجھتے ہیں وہ یاد رکھو. اگر میں نہیں سیکھوں گا تو اللہ کیا سمجھیں گے، یہ سوچو. اگر میں کسی کو پوچھ کر دین حاصل کروں گا تو اللہ خوش ہوں گے. اگر میں یہ سوچوں گا کہ سامنے والا کیا سوچے گا تو اللہ کیا ہوگا، اسی لیے دین کو ہمیں سیکھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں، بولتے ہیں کہ العلم فریضۃ علی کل مسلم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم حاصل کرنا ہر ایک مسلمان پر فرض ہے، بوڑھا ہو، بچہ ہو، عورت ہو، مرد ہو، جوان ہو، چاہے وہ لڑکی ہو، لڑکا ہو، وہ اپاہج ہی کیوں نہ ہو.
ہاتھ پیر سے اپاہج ہو، آنکھ منہ سے ناک کان سے اپاہج، کیسے بھی حالت میں ہو، اگر اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے تو اس کے اوپر دین سیکھنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت ہے، واجب ہے، نفل ہے یہ نہیں بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا فرض ہے، فرض ہے۔ فرض کا مطلب کیا ہوتا ہے معلوم؟ جیسے ایک انسان کی زندگی جینے کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں؟ کھانا ہونا، ہوا ہونا، پانی ہونا، یہ ساری چیزیں زندگی کے فرض ہیں۔ اگر یہ نہیں ہے تو انسان جی سکتا نہیں جی سکتا۔ تو ویسے ہی اپنے اندر ایک اور روح ہے جسے ہمیں آتما کہتے ہیں۔ تو ہمارا جو روح ہے، جو ہماری روح ہے، اس کی غذا اللہ کے فرائض ہیں۔ جب ہم فرائض کو ادا نہیں کریں گے تو ہماری روح مر جائے گی۔ جب روح مر جائے گی، اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جب چند لوگوں کی روح مر جاتی، جب لوگ گناہ کرنے میں لگ جاتے، گناہ کرتے 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 روح مر جاتی، روح کو نیکیاں کر کے اچھا غذا نہیں دیتے تو ہمیں ان کے دل پر پردہ ڈال دیتے اور ان کے کانوں پر، آنکھوں پر، ان کے زبانوں پر پردہ ڈال دیتے۔ اچھا دیکھ نہیں سکتے، اچھا سن نہیں سکتے، اچھا بول نہیں سکتے، دل کے اندر ہدایت نہیں پہنچتی۔ پورا قرآن بھی پڑھ کو تمہیں سنا ہو، آدمی کو ہدایت نہیں ملتی۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں ان کے دلوں پر، آنکھوں پر، کانوں پر، زبانوں پر پردہ ڈال دیے ہیں۔ اور آخر میں اللہ لاسٹ میں فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اللہ قرآن میں بول رہے ہیں کہ ویسے لوگوں کے لیے ہم نے بہت بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اتنی ساری چیزیں قرآن میں ہیں، کبھی قرآن پڑھنے کی توفیق ملی نا؟ کون سا پکچر ریلیز ہوا، کب جانا ہے، کون سے تھیٹر میں اچھا دکھتا ہے، یہ ساری چیزیں معلوم۔ قرآن میں اللہ کیا بول رہے ہیں، کون سے بارے میں کیا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بول رہے ہیں، یہ افسوس کی بات ہے۔ اسی لیے فکر کریں، انشاءاللہ کریں گے، تمام لوگ فکر کریں دین کے بارے میں۔ ہمیں خود پہلے سیکھنا، جب ہم سیکھ کے عمل کریں گے تو ہمارے بچے عمل کریں گے، اور جب ہمارے بچے عمل کرنے والے ہوں گے تو ہمیں جنت میں جانے سے کسی کا باپ نہیں روک سکتا۔ اسی لیے خود عمل کریں، بچوں کو بھی دین کی تعلیم کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، اور میرے کہنے میں، آپ کے سننے میں کوئی کمی پیشی یا کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو، اللہ مجھے اور آپ کو معاف کرے، اور اللہ کہنی جو ہم نے کہی ہے، جو آپ نے سنی ہے، ان باتوں میں جو حق ہے، جو سچ ہے، ان کو عمل کرنے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔